یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ وانتم سکارا، جب کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے، ما تقولون، جو کچھ تمہارے منہ سے نکل رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو کہ پڑھو اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم، تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، سمجھے؟ حتیٰ تعلموا ما تقولون، اس کا تعلق ہے لا تقربوا کے ساتھ، لا تقربوا انتم سکارا جملہ حال بنے گا، تقربوا کے ضمیر سے یہ جوابی ندا ہو گیا، چلیے گا ولا تقربوا الصلاۃ، اس جنبن کا عطف ہے انتم سکارا پر، انتم سکارا بھی حال ہے جملہ، یہ مفرد ہے اس پر، یہ بھی حال بنے گا، ولا تقربوا الصلاۃ حال کونکم جنوبا، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ آ جاؤ، ولا تقربوا الصلاۃ حال کونکم جنبا الا عابری سبیل، ہاں یہ کہ مسافر ہو کر کے راستہ مسجد سے گزر جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گزر سکتے ہیں مولانا۔ ارے اگر آپ کو احتلام ہو گیا، آپ کو جنابت ہوگی مسجد کے اندر، کیا کریں گے؟ گزر تو سکتے ہیں مولانا، لیکن مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، کچھ پہلے پڑھ گئے ولا جنبا الا عابری سبیل، چلا گیا؟ آپ کو انہوں نے بوتل نہیں پلائی، بوتل نہیں پلائی انہوں نے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، چلیے بہت مہربان۔ ولا جنوبا ولا تقربوا الصلاۃ الا عابری سبیل، ولا تقربوا الصلاۃ جنوبا، جنابت کی حالت میں بھی قریب نہ آ جاؤ، الا عابری سبیل، ہاں راستے سے گزرنے والا مسافر، مسافر کو اگر پانی نہ ملے تو مسافر تیمم کرے، مسافر تیمم کر کے نماز پڑھے، ہو گیا ملنگو؟ ایک مسئلہ یہ، دوسرا یہ کہ اگر آپ کو جنابت ہو گئی مسجد میں تو مسجد سے گزر کر کے نکل سکتے، سمجھ رہی میں کہ مسجد میں بیٹھنا نہیں۔ ولا جنوبا الا عابری سبیل حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، وان کنتم مرضی، اور اگر بیمار ہو، او کائنین علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پست زمین پہ آ گیا، پست زمین پہ آنے کا معنی یہ کہ قضاء حاجت کے لیے، غائط کہتے ہیں المکان المنخفض، پست زمین کو کہتے ہیں، عرب لوگ اسی میں جا کر کے کھڈے کھائیاں جو ہوتی ہے، کھڈے کھائیاں گھاٹیاں، وہ غائط ہوتی ہیں، اس میں جا کر کے قضاء حاجت کرتے ہیں۔ لیکن اب غائط کا اطلاق کبھی پاخانے پر بھی ہوتا ہے، ما یخرج من بطن الانسان، انسان کے، ورنہ اصل مکان، اصل غائط کا، غائط اگر مکان منخفض کے معنی میں ہو تو ظرف بنے گا، جامد بنے گا، اور غائط کا معنی پاخانہ کرنے والا پھر اسم فاعل ہوگا، تو یہ اسم فاعل بھی ہے، جامد بھی ہے، لیکن قرآن میں او جاء احد منکم من الغائط آ جائے، یہاں ظرف ہے، جامد ہے، یہ اسم فاعل نہیں ہے، اسم فاعل نام کنندہ کار را گویند، اور جب اسم فاعل آئے گا غاط یغوتو سے، اس غائط کا معنی پھر پاخانہ نہیں ہوگا، اس کا معنی پاخانہ کرنے والا ہوگا۔ بڑھ بچے سمجھ رہی میں کہ خیال کر لینا۔ او لامستم النساء، یا یہ کہ عورتوں کو چھو لو، ائمہ ثلاثہ کہتے کہ او لامستم النساء کا معنی لمس النساء، عورت کو اپنا ہاتھ لگایا، بس اسی طریقے۔ ہمارے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر لمس پورے قرآن کے اندر، اس کی نسبت جب عورتوں کی طرف ہو تو اس سے جماع مراد ہوتا ہے۔ او لامستم النساء یعنی او جامعتم النساء، یا عورتوں سے وطی کر لی، یا یہ کہ جماع کر لیا، فلم تجدون، تمام صورتوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا یہ کہ حدث اکبر لائق ہو گیا، پیشاب پاخانہ کر دیا، یا حدث اکبر لائق ہو گیا، پہلے والا حدث اصغر ہو جاء احد منکم من الغائط، او لامستم النساء حدث اکبر ہے، واہ نفی واہ، او لامستم النساء یا حدث اکبر لائق ہو گیا، فلم تجدوا مان، پانی تمہیں نہیں ملا، فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کی یہ کہ ارادہ کر لو، التیمم ضربتان، ضربت للوجہ، ایسے مارا تو اس طرح کر دیا، پھر چہرے کا مسح کر دیا، پھر دوبارہ مار دیا، ہاتھوں کو جوڑا، پھر اس طریقے پر کر دیا، جندا پتریا، یہ ہو گیا تیمم۔ تیمم میں مولانا ما بقیہ بقیہ کاملا وما حذف حذف کاملا، بولو وضو میں چار چیزیں ہوتی ہیں، تین مغسولات ہیں اور ایک ممسوح ہے، بولو اڑے کیا ہے؟ وضو کے ان الوضو عبارت عن امور اربعۃ، وضو چار چیزوں کا نام ہے، ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، پاؤں کو دھونا، مغسولات ثلاثہ ہو گئے، اور سر مبارک کا مسح کرنا ممسوح واحد۔ اب تیمم میں صرف دو کو رکھا گیا ہے، چہرے کو مسح کرنا اور ہاتھوں کو مسح کرنا، بس، باقی پاؤں کا مسئلہ چلا گیا، سر کا مسئلہ چلا گیا، تو ما بقیہ بقیہ کاملہ وما حذف حذف کاملہ، بولو
جو حذف ہو چکے ہیں، سر کا مسح حذف ہو چکا ہے، پاؤں کا مسئلہ وہ بھی حذف ہو چکا ہے، تو ما حذف کاملا اور ما بقیہ کاملا، اور جو باقی رہ گیا کامل رہ گیا، لہذا پورے چہرے کو جیسے وضو میں دھوتے ہو، مسح میں بھی پورے چہرے کو مسح کرو گے، اور پورے ہاتھوں کو کوہنیوں تک آپ دھوتے ہیں تو کوہنیوں تک ان کا مسح کریں گے۔ ما بقیہ کاملا وما حذف کاملا۔ ناراض لگ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، سمجھے بنا کو؟ آپ علماء بنی اسرائیل ہے، سمجھ رہی میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، دورے میں پھر آ جائے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ چلیے گا مل سے فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی، اس لیے حنفیہ نے کہا کہ پاکیزہ مٹی کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ ما کان من جنس الارض، زمین کے جو جنس میں سے ہو، جلانے سے نہ جلے اس پر تیمم کی اجازت ہے، جلانے سے نہ جلے، وہ جنس الارض ہے، وہ صعیدا طیبہ ہے، اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے مسح کرنے کی اجازت۔ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مسح کرو، وایدیکم، اور ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہی اور بخشنے والی ہے۔ کہ اللہ پاک نے کیا کر دیا، ارے بھائی آدمی وضو نہیں کر رہا اور مٹی مل رہا ہے، پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ جو چیز تم پر واجب تھی، واجب کی جگہ مٹی نے پکڑ لی، بولو، جو طہارت تم پر واجب تھی اس کی جگہ کون آ گئی؟ مٹی آ گئی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین میرے لیے مسجد بھی ہے، جہاں بھی اینما ادرکتک الصلاۃ فصلی، نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لے، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لے۔ سمجھتا ہے؟ یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ چلیے گا، فمس ان اللہ کان عفوا غفورا، سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد مسلمانوں کی کچھ تعدی اور حد سے تجاوزات کو چھوڑ کر کے اب یہودیوں کی تعدی کو بیان کر رہا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب کی یہ کہ الفاظ کو صرف جانتے، معنی کو نہیں جانتے۔ اوتوا نصیبا بھی بتا چکا ہوں، اور اوتوا الکتاب بھی بتا چکا ہوں، اور آتیناہم الکتاب بھی بتا چکا ہوں، تینوں کا فرق آپ کو بتا دیا، ضابطہ بتایا۔ فلا تو گڑ گڑو جنے دا پترا، کوئی گڑ 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 نہ کرو، صرف گڑ کھاؤ۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا تو یہاں مراد یہ ہوگا الذین الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے وہ یہودی نصیبا اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب کے الفاظ کو صرف جانتے، جیسے کہ ہمارا حافظ صاحب رٹا ہوا ہوتا ہے، یشترون ضلالت، وہ گمراہی کو یہ ہے کہ اختیار کر لیتے ہدایت کے مقابلے میں، یہ حال بنے گا اوتوا کی ضمیر سے۔ ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا سبیل الحق، تم لوگ مسلمان کسی طرح بھٹک جاؤ اور ایک طرف ہو جاؤ، بھٹک جاؤ، یہ کہ اس سے سیدھے راستے سے۔ ان کی تمنا یہی ہے، جس طریقے پر وہ ڈوبے ہوئے ہیں ہم تو لے کے تمہیں ڈوبیں گے صنم، وہ تمہیں بھی غرق کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میرے بندو سن لو، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو ایک ایک کر کے خوب جانتا ہے۔ واللہ اعلم منکم نہیں ہے، واللہ اعلم باعدائکم۔ علامہ انور شاہ کشمیری غصہ میں آ گیا، فرمایا کیا کیا شوکانی ہوتا ہے، شوکانی کو مجھے کسی کمرے میں بند کرو، کتابیں ہم سے لے لو، ایک خالی کاپی دے دو، کہو انور شاہ فلان مسئلہ کو لکھ، فلان مسئلے پر لکھ۔ فرمایا خدا کی قسم پوری کتاب لکھ سکوں گا، شوکانی جب نکلے گا تو اس کا ہاتھ خالی ہوگا۔ فرمایا چوریاں کرتا ہے، سمجھے؟ انا عالم بالشوکانی، انا عالم من الشوکانی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ انا لیا واللہ عالم باعدائکم وکفا باللہ ولیا، اللہ تعالیٰ کافی ہے، یہ باللہ فاعل ہے، کفا کی فاعل پر یہ کہ بات ہے، وکفا باللہ ولیا یہ تمیز ہے، اللہ تمہارے حامی ہو کر کے کافی ہیں۔ وکفا اللہ نصیرا ینصرکم، اللہ تعالیٰ یہ کہ تمہاری مدد فرمائیں گے ان کی بدماشیوں سے۔ ہو گیا؟ چلیے گا، من الذین ہادوا قوم، یہودیوں کی ایک قوم ہے، یحرفون الکلمہ، تورات کے کلمات کو تحریف کرتے ہیں، ان کی جگہ سے تحریف لفظی بھی اس میں داخل ہے، تحریف معنوی بھی داخل ہے۔ حضرت اقدس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں تحریف معنوی تو ہو چکا ہے، لیکن تحریف لفظی سے اللہ نے محفوظ بنایا، اور ظاہر ہے کہ وہ اسم للنظم والمعنی جمیع، قرآن اصل نظم اور معنی، تو نظم جو کہ دال ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو اگر معنوی کوئی تحریف کرے جتنے فرقے ہیں آپ کے وہ سارے کے سارے تحریف کر رہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریف معنوی واقع ہو چکی ہے، اگر کوئی اٹھے اور یہ کہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس سے مفتی نعیم مراد ہے، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ مفتی نعیم کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، تو یہ تحریف ہوگی مولانا، تحریف معنوی ہوگی۔ اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ ثم لتسألن یومئذ،
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لا جناح علیکم قائد اعظم تمہارے پاس نہیں ہے قائد اعظم محمد علی جناح سمجھ رہی ہیں؟ ارے وہ کسی مولوی کو کسی نے کہا کہ قرآن میں انگریزی ہے، کہا ہاں، انعام کیا دے گا؟ کہا انعام تو ہم دیں گے، تو بول انگریزی۔ کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ كُفُوًا 1 2 بولو 1 2 3 ہے نہیں ہے۔ یہ جو یوفون آپ کا فون جب ایجاد ہو گیا ہے، خدا مولوی کی تحریف سے بچائے، سمجھ شریف ہیں؟ تو ایک حافظ صاحب کو لے گئے، یوفون جب شروع ہوا تو حافظ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ سمجھے؟ یوفون پڑھ لیا، بڑا انعام اس کو ملا، سمجھے؟ وہ فاروقی میں کراٹا ہوتا تھا، کیا کمر کراٹا سمجھے؟ تو کراٹے لڑکوں کو کراٹے سکھاتے تھے، تو اس کا اختتامی پروگرام پہ حضرت اقدس شیخ الحدیث کو بلایا کہ حضرت آپ دعا فرمائے، بیان بھی کرے، کچھ لڑکے یہ ٹریننگ سیکھیں۔ تو حضرت اقدس نے مجھے فرمایا کہ بیٹا تلاوت کرو۔ میں نے کہا حضرت کراٹے والی آیت تلاوت کروں؟ کراٹے والی آیت تلاوت کروں؟ فرمایا کون سی کراٹے والے؟ سمجھے بھائی؟ یہ مولی منظور کو دیکھو قرآن میں تعریف کرتا ہے۔ تو پھر میں نے پڑھا وہ جو مکے مارتے ہیں نا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، سمجھے؟ حضرت اتنا ہنسا۔ اور جب یہ جیل میں تھے، حضرت اقدس مفتی احمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور پیر طریقت مولانا اسفند یار خان دامت برکاتہ اللہ علیہ، استاد سلیم اللہ، تینوں جیل میں تھے، گارو ریسٹ ہاؤس میں 1.5 مہینہ 2 مہینہ رہے۔ جب وہاں سے رہا ہو گئے، ان کے استقبال کے لیے پوری دنیا نکل گئی، لاکھوں کی تعداد میں۔ پھر ان کو روکا گیا ایک جگہ اور حضرت اقدس نے بیان کیا، تو بیان فرمایا کہ تلاوت کرو، تو میں نے پڑھ لیا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 جوان اور بھی 3 ہو گئے، یہاں بھی ائمہ ثلاثہ تھے، سمجھے؟ حضرت اقدس نے بعد میں کہا کہ فرمایا عجیب، بہت تیز آدمی ہو، آپ نے کیسے؟ اس مناسبت سے مولوی صاحب نے وہی آیتیں پڑھی جو یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گیا، میں بھی گیا، چنانچہ وہ بھی 3 تھے، ہم بھی 3 تھے۔ حضرت نے اپنی تقریر کر دی۔ بعد میں چند دنوں کے بعد حضرت موڈ میں تھا، میں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام پر تو عورتوں کا الزام تھا، آپ لوگوں پر کیا تھا؟ بہت ہنسا، قربان جاؤں سلیم اللہ تیرے ہنسنے پہ، سمجھے بھائی؟ بڑے پیارے لوگ تھے، بہت بہت پیارے لوگ تھے مولوی صاحب۔ جب یاد آ جاتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کلیجہ باہر نکلتا ہے۔ ہمارے جیسے چرواہوں کے بیٹوں کو بھی اس نے پالا، اللہ جزائے خیر دے، بڑے لوگ تھے مولوی صاحب۔ اڑے ہو گیا، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ وہ ظالمو من الذین ہادو، یہودیوں میں سے قوم ایک قوم ہے، یحرف، یہ اس کو صفت بناؤ، ورنہ یہ ہے کہ یہ ما قبل الذین پر اس کا عطف، اس پر عطف کر دیں گے تو پھر یحرفون الکلم، اس کو حال بنائے ہادو کی ضمیر سے، لیکن آپ کے لیے آسان یہ ہوگا من الذین ہادو قوم، ایک قوم یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے مقام سے، یہ ہے کہ وہ ہٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ تعویل کرتے بتاویلہم بما یشتہون، جو ان کی مرضی کے مطابق اس میں تعویل، ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا، یہ 3 مقامات ہے، ان تینوں میں ظالموں نے تعویل کی۔ مولانا سمعنا، تیری بات سنی، وعصینا قول غیرک، اور تیری غیر کی بات نہیں مانیں گے، صرف تیری بات مانیں گے۔ ایک معنی یہ ہے، بولو ہاں، اور دوسرا یہ سمعنا قولک وعصینا امرک، بولو سمعنا قولک وعصینا امرک، یہ ذو جہتین نہیں ہے۔ سمعنا قولک وعصینا غیرک، ٹھیک، سمعنا قولک وعصینا غیرک، ٹھیک، سمعنا قولک وعصینا قولک، سمجھے؟ سمعنا وعصینا امرک، تیری بات مانیں گے نہیں، یہ دوسرا احتمال۔ اگلے والے کو دیکھو، واسمع قولنا، ہماری بات کو سن لے اس حال میں، غیر مسمعن، درا حال ہے کہ آپ کو سنائی نہ دے، ما یوزی کا، ایسی بات ہے محمد آپ کو سنائی نہ دے جو آپ کو تکلیف دے۔ واسمع قولنا حال کونک غیر مسمع ما یوزی کا، درا حال ہے کہ آپ کو سنائی نہ دے، ایسی بات اللہ آپ کو سنائی نہ دے، ایسی بات آپ کو سنائی نہ دے، ما یوزی کا، جو آپ کو تکلیف دے۔ اور واسمع
سن لے غیر مسمعن، درحال کہ آپ کو سنائی نہ دے، آپ کو کوئی اچھی بات سنائی نہ دے، یا بہرے بن جاؤ کچھ سنائی نہ دے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ آپ کو کوئی اچھی بات سنائی نہ دے۔ پہلے کیا تھا؟ غیر مسمعن ما یوزی کا، آپ کو ایسی بات سنائی نہ دے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو، سمجھے؟ اب غیر مسمعن واسمع، سن لے حال کون کا غیر مسمعن کیا ہے ما یسر کا، کوئی خوشی کی بات آپ کو سنائی نہ دے، یا اللہ کرے سرے سے سنائی نہ دے، بہرے ہو جاؤ۔ سمجھتا ہے؟ رائنا، شفقت فرمائی، ہماری رعایت فرمائے، اور دوسرا رائنا یا احمقنا، اے ہمارے احمق، من الرعونت جو آپ نے پڑھا، سمجھ شریف میں یہ لیم بالسنتہم، اس کا تعلق رائنا کے ساتھ ہے، موڑتے ہیں درحال کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنی زبانوں کو اس کے ساتھ لوا یلوی سے لیم بالسنتہم، سمجھے؟ وطعنم فی دینک، اور تمہارے دین کے اندر تانہ زنی کرتے ہوئے۔ اڑے ان کی مکاری آپ کو سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ یہ جی یہ ہو گیا مولانا، ترکیب بالکل آسان ہے۔ اب یہ سارے کے سارے عطف ہو کر کے یحرفون پر، اور یحرفون قوموں کی صفت ہے، یہ مبتدا مؤخر من الذین ہادوا، وہ ثابتون کائنون حاصلون موجودون مستقرون خبر مقدم ہو گیا۔ فلا تو گڑ گڑو گڑ گڑ نہ کرو جنے دا پوترا۔ ولو انہم قالوا سمعنا، صرف سمعنا کہتے، اسینا نہ کہتے، سمعنا اور اس کی جگہ پر اطعنا کہتے، اور وسمع کہتے، غیر مسمع اس کے ساتھ نہ کہتے، رائنا کی جگہ پر انظر نہ کہتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے اچھا ہوتا، سمجھے؟ اور خیر یہاں پر تفصیل کے معنی سے جردہ ہے، ورنہ یہ کہ یہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا وہ بھی جائز ہے۔ اڑے سمجھ میں چلے گا؟ ولو انہم قالوا لو ثبت انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم واقوم، ان کے لیے بہتر ہوتا، اور فرماتے کہ واقعہ درست طریقہ ہوتا۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان کو ملعون قرار دیا۔ فاتالی لیے جنے دا پترا، فلا یؤمنون الا قلیلا، الا ایمانا قلیلا، اس لیے ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی کم، جیسے عبداللہ ابن سلام ہے، انہوں نے ایمان لایا، یا یہ سرے سے ایمان نہیں لاتے لیکن اس کو قلیلا کا، القلیل کل معدوم ہو گیا۔ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، فلا تو گڑگڑو گڑگڑ نہ کرو، ہو گیا؟ واہ واہ واہ، چائنیز ڈش بن گیا، سمجھے؟ آئے سمجھے؟ فلا یؤمنون الا قلیلا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتار دیے 23 سال میں اپنے پیارے محمد پر، حال کونہ مصدقا لما ثبت معکم من التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل سے، ان تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی اس کی 3 صورتیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایمان لاؤ، آمنوا من قبل ان نطمس وجوہا، ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو مٹا دیں، فنردہ، ان کو واپس کر دیں، علی ادبار، یا پشت کی طرف، ہو سکتا ہے کہ تمہاری ناک کو اور تمہارے منہ کو ادھر گدی پر یہ کہ لگا دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا یہ کہ مسخ کر دیں، نلعن، لعنت کا معنی یہاں پر او نلعنہم، یا تمہیں مسخ کر دیں، کما لعنا، لعنا کائنا کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ اصحاب العیلہ، ہفتے کو شکار کرنے والوں کو ہم نے مسخ کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا 3 جماعتیں تھیں، تبلیغی جماعتوں کی رہ گئی، ایک جماعتوں کی اللہ آپ کا بھلا کرے، جو بڈھے تھے وہ خنزیر بن گئے، اور جو جوان تھے وہ بندر بن گئے، سمجھے؟ 3 دن تک روتے رہے، پوری تفصیل آپ کو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ کے اندر بتا چکا ہوں، فَلَا تُغَڑْگِڑُ گڑ نہ کرو، 9ویں پارہ کے اندر بھی یہ تفصیل آ جائے گی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، وَكَانَ كَمَنَ يَكُونُ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ہو کر کے رہتا ہے۔ ایک آدمی تھا امر اللہ، بڑا مذاقی کرتا تھا، مذاق، لوگوں کو بہت تنگ کرتا تھا، مولویوں کو۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، او ادھر سے امر اللہ آ رہا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری تھا، فرمایا آج اگر اس کو ذلیل نہ کروں تو تم بتا دینا، اماں جی کا دودھ اگر اس کو یاد نہ آ جائے پھر یاد رکھ لینا، عطا اللہ شاہ بخاری نہیں۔ آگے السلام علیکم، لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، ہاتھ ملایا، شاہ صاحب نے فرمایا میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتا، یہ مفعول ہے، بولو، شاہ صاحب نے فرمایا میں سے ہاتھ نہیں ملاتا، یہ کون ہے؟ یہ مفعول ہے، امر اللہ نام تھا نا، یہ مفعول ہے۔ کہا شاہ صاحب خیر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تو مفعول ہے، مفعولوں سے میں ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور مفعول کا معنی آپ سمجھ گئے؟ تو مفعول ہے، مفعولوں سے ہاتھ نہیں، کہتے کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے میرے رب کی قسم تو مفعول ہے، سمجھے؟ مفعول سے ہاتھ نہیں ملاتا۔
گالی گلوچ پہ آ گیا، لوگوں نے پکڑ لیا کہ شاہ صاحب کو خدا جانے کیا ہوتا ہے، کیا کھایا ہے شاہ صاحب کا دماغ۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ناراض نہ ہو، اپنی شکل دیکھ لے، تو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لیکن وکان امر اللہ مفعولا قرآن میں نہیں ہے، سمجھے؟ تیرا نام ہی تو امر اللہ ہے، تو اب جا کر کے وہ ٹھنڈا ہو گیا، سمجھے؟ اس طرح ہوتا ہے مرزم۔ یہ ہو گیا ملنگو، ایمان لاؤ بچ جاؤ گے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر شرک کرو گے تو اس کے کوئی بچاوا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا جائے اللہ اس کو بخشے گا نہیں۔ ویغفر ما ثبت دون ذالک، اس کے علاوہ یہ کہ سے نیچے والے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہ دے۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ پارٹنر بنائے گا، فقد افترى اسما عظیما، اس نے ایک سنگین گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے، اس نے گھڑ لیا ہے ایک بہت سنگین قسم کا گناہ اللہ تعالیٰ پر، اسما عظیما، لا اسم اعظم منہ، اس سے بڑا کوئی دنیا کے اندر کوئی یہ کہ گناہ ہی نہیں ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، دیکھتے نہیں ہیں ان کو کہ اللہ آپ کا بھلا کہ شراب پیتے لیکن شرابی نہیں ہے، چوری کرتے لیکن چور نہیں ہے، ڈاکہ ڈالتے لیکن ڈاکو نہیں ہے، ظلم کرتے لیکن ظالم نہیں ہے، شراب پیتے لیکن شارب الخمر نہیں ہے، گناہ گار ہوتے ہوئے پھر بھی بہت بڑے بنے ہوئے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، ہے مشرک لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو پاک کر دے، ولا یظلمون فتیلا، تاگے کے برابر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور کمی نہیں ہوگی ان کے اعمال میں۔ فتیل اور اللہ کا بھلا کرے کتمیر اور نکیر، یہ تین چیز قرآن میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کا کھجور کی جو گھٹلی ہوتی ہے، اس گھٹلی کے درمیان میں جب آپ کھائیں گے کھجور، درمیان سے ایک ایسے دھاگا سا نکلتا ہے، جہاں پر شک ہوا ہے اس کے درمیان سے ایک دھاگا سا ہوتا ہے، یہ فتیل ہے۔ پیچھے آپ نے اس گھٹلی کی دیکھا ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک سوراخ سا ہے، اور اس طرح یہ کہ کچھ ابھرا ہوا ہے، سمجھ رہی میں، وہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے نکیر، منکور کے معنی میں۔ اور پھر اس کی پوری جو کھال، ایک باریک قسم کی کھال اس کی ہوتی ہے، کھجور کی اس گھٹلی پر کھال ہوتی ہے، یہ ہے کتمیر۔ فتیل، نکیر، کتمیر، بولو، یہ سورہ سبا سورہ فاطر کے اندر کتمیر آئے گا، باقی فتیل اور نکیر یہ دونوں کے دونوں یہاں پر آ جائیں گے۔ فلا تو گڑ 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 نہ کرو، اڑے فتیل، نکیر، کتمیر، تینوں میں فرق سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ قرآن چونکہ عربوں کی زبان پہ نازل ہو گیا، یہ پٹھانوں کے نہیں ہو گیا کہ پٹھان کے طریقے پر اس کو کوئی سمجھائے۔ عربوں کے ہاں یہ کھجور ہی ہوتے تھے، تو اس اصطلاح میں ان کو سمجھایا گیا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کرتے شرک ہے لیکن پھر بھی بڑے پاک باز ہے۔ انظر کیف یفترون، دیکھ لو کس طریقے پر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وکفل افتراء اسما مبینہ، یہ بھی کفا کا فاعل ہے، وکفا ھذا الافتراء، کفل افتراء اسما مبینہ، کھلے گناہ ہونے کے اعتبار سے یہ افطرا بہت بڑا گناہ ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، بتوں کی جو عبادت کرتے اس پر اب ان کو زجر ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، بتوں پر ان کا یقین ہے، والطاغوت شیاطین پر، کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، کل ما عبد من دون اللہ، کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، ایک کل ما یشغلک ویلہیک عن اللہ فهو طاغوت، جو بھی اللہ سے آپ کو کاٹے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو، بظاہر حدیث بھی پڑھا رہا ہو، لیکن اللہ سے آپ کو کاٹ رہا ہو، آئے گا طاغوت اس پر۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے کہتے ہیں ہؤلاء، یہ کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ مشرکین اہدا، یہ زیادہ ہدایت یافتہ من الذین آمنوا سبیلا، ایمان والوں کے مقابلے میں۔ کعب بن اشرف یہودی خبیث کے پاس گئے، پوچھا ان سے انحن اہدا سبیلا ام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہمارا دماغ درست ہے یا محمد کے ساتھیوں کا؟ تو انہوں نے کہا، کعب بن اشرف یہودی نے کہا، انتم اہدا سبیلا من الذین آمنوا بمحمد، محمد پر جو ایمان لانے والے ان سے تم زیادہ صحیح ہو۔ خبیث کی تائید کرے گا اور کیا کرے گا؟ آیا سمجھ میں؟ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، لیکن کہا اس نے اللہ کا بھلا کرے کعب بن اشرف نے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مشرکین سے کہتے ہیں ہؤلاء، یہ مشرکین اہدا، یہ زیادہ راستہ پانے والے، ہدایت پانے والے، من الذین آمنوا، ایمان والوں کے مقابلے میں، سبیلا، راستہ انہوں نے زیادہ پا لیا ہے۔ یہ اہدا سے تمیز بنے گا جندا پترا، فلا تو گڑ 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 نہ کرو۔
اولئک الذین لعنہم اللہ، حق کو انہوں نے چھپا دیا، اس طریقے پر خلق خدا کو گمراہ کر دیا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین لعنہم اللہ خبر بنے گا اولئک کے لیے۔ ومن یلعنہ اللہ، ومن یلعنہ اللہ، اور اللہ یہ ہے کہ جس کو لعنت دھتکارے، یبعدہ اللہ، خدا جس کو دور رکھے، فلن تجد لہ نصیرا، آپ اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ فلن تجد لہ نصیرا ینصرہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے اس کو بچائے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا سلطنت اور بادشاہی کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو مل گیا؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہ کسی کو اللہ آپ کا بھلا کرے ذرا سی چیز بھی نہیں دیں گے۔ نکیر کا معنی ابھی آپ کو بتا دیا، فتیل اور نکیر آگے سمجھے، ترجمہ اس کا ذرا سی چیز سے کریں گے، لیکن نکیر کی اصل چیز آپ کو بتا دی۔ ام لہم نصیب من الملک، سمجھے، خدائی سلطنت اور بادشاہی ان کو مل گئی ہے، سمجھے، خدائی سلطنت اور بادشاہی ان کو مل گئی ہے کہ ہدایت انہوں نے حوالہ کر دیا مشرکین کے، محمد کے ساتھیوں کو گمراہ قرار دیا، محمد کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے ساتھی کچھ نہیں ہے، یہ بادشاہی ان کو مل گئی ہے نا۔ جیسے کہ کہتے ہیں مولوی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کتے اور جانور اٹھ کر کے کہتے ہیں مولوی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ خدا کی قسم تم نے عزت سنا ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں کس مارکیٹ میں بکتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کے کارخانے، ان العزت للہ جمیعا، عزت کے کارخانے اللہ کے پاس ہے۔ منافق کا بچہ، جیسے کہ ابی، اس کو عبداللہ بن ابی کو کہا تیرے پاس عزت کہاں سے آ گئی کہ تو ابو بکر کو کہتے ذلیل، لا یخرجن الاعز منها الاذل، عزت مند ذلیلوں کو نکالیں گے۔ سمجھتا ہے اے جنے دا پتریا، دنیا مولوی صاحب پاگل ہو گئی، ہم لوگ بھی پاگل ہو گئے، سمجھے، ہم چاہتے کہ گدھوں کے منہ سے ہماری تعریف ہو جائے۔ اے پھٹے نے میں خدا نہ شوماک، خاص ڈش بن گیا۔ ڈیو بار بار پیو، جیو مزہ نہیں آئے، یہ پی لو پھر گلاس ان کو دے دو۔ ام لہم نصیب، لہم خبر مقدم بنے گا، نصیب کائن من الملک، خدائی بادشاہی سلطنت کا حصہ ان کو مل گیا ہے۔ اذن کے لیے کوئی ترکیب اس کی نہیں ہے، سمجھیں۔ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ یہ لوگوں کو ذرا سی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ام یحسدون الناس، کیا محمد سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اس کو نبوت دی ہے۔ مولانا محمد الناس میں داخل ہے، محمد محسود ہے، اور اللہ پر فضل سے مراد نبوت ہے، یہ بشریت کی واضح دلیل ہے۔ پڑھے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ام یحسدون الناس، کیا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے محمد سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ، ما کا بیان آ گیا، من فضلہ، اللہ نے نبوت محمد کو دی، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یحسد ان کے ساتھ فقد آتینا، حالانکہ یہ کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے حسد کی چیز نہیں ہے اور انکار کی چیز نہیں ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو آسمانی کتابیں دی تھیں، والحکمت، اور ان کو حکمت بھی دیا، وآتیناہم ملکا عظیما، عظیم سلطنت ان کو ہم نے دی، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام جنہیں دا پترا۔ فقد آتینا آل ابراہیم، لہذا محمد رسول اللہ کو آخری کتاب مل جائے اور اللہ آپ کا بھلا کر حکمت مل جائے تو اس پر تمہیں جلن کیوں ہے؟ اڑے سمجھ میں آیا؟ لأننا قد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اور عظیم سلطنتوں کو دی سلیمان علیہ السلام، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہوائیں بھی اس کی مسخر ہو گئیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بوڑھے نے غریب نے ہوا چھوڑی، ڈر، بیوی نے کہا اپنی ہوائیں تو روکو، کہا میں سلیمان تھوڑی ہوں کہ ہواؤں کو روکوں، بولو۔ بیوی نے کہا اپنی ہوا تو روک لے، کہا میں سلیمان علیہ السلام تھوڑی ہوں کہ ہواؤں کو روکوں۔ سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر حکومت کرتے۔ واہ گل بدین، واہ واہ گل بدینہ، واہ گا واہ گل بدینہ، واہ۔ دعا کرو اللہ اس کی شادی کرائیں، اس کے لیے آرڈر دیا ہے کسی بیوی کا، وہ بننے والی ہے، سمجھ رہی؟ آرڈر پر اس کو بازار میں بتایا کیا کہ بقرۃ اللہ فارض ولا بکر اوان بین ذالک، اس قسم کی بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق۔ ارے مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا مولی صاحب؟ فمنہم من آمن بہ،
کچھ لوگ وہ ہے کہ آمن بالقرآن، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یہودی عبداللہ ابن سلام وغیرہ، ومنہم من صد عنہ، اور کچھ یہ ہے کہ اس سے روک لیتے ہیں، مولانا منہم خبر مقدم من آمن بہ مبتدا مؤخر ومنہم من صد عنہ، وکفا بجہنم سعیرا، جہنم فاعل کفا کا، اور داخل ہونے کے اعتبار، بھڑکنے کے اعتبار سے جہنم ان کے لیے کافی ہے۔ یہ ہو گیا ان الذین کفروا بآیاتنا، جو ہماری آیات کے انکار کر لیتے ہیں، فرماتے سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو داخل کر دیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھال یہ کہ جل جائیں گے، پک جائیں گے، بدلناہم جلودا، تو بدل دیں گے ان کو دوسری کھال، غیرہا، پہلے والی کھالوں کے علاوہ۔ یہ تبدیل اس لیے کریں گے لیذوقوا العذاب، اس لیے کہ پہلے والی کھال سڑ گئی، جل گئی، اب ایک نیا تازہ تاکہ وہ بھی جلے، ان کو پتہ چلے۔ یہ تبدیلی ہے جلود، یہ وصفاً ہے یا ذاتاً ہے، دونوں قول ہے مولانا، کہ پہلے والے کو مکمل اتار دیں گے، جلا کر کے ختم کر دیں گے، پھر ایک نئی کھال چڑھا دیں گے، یہ تبدیل ذاتی۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے والے جل گئے اور جلنے سے وہ رنگ اس کا بدل گیا، پھر اس کو پھر تازہ کر دیں گے، کھال وہی ہے، پھر تازہ کر دیں گے۔ تو تبدیل ذاتی اور تبدیل وصفی دونوں قول ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، قیامت کے دن اس آسمان و زمین کو بدلا جائے گا، وہاں بھی تبدیلی کون سی ہے؟ تبدیل ذاتی، تبدیل وصفی، دونوں قول موجود ہے مفسرین کے۔ فلا تو گڑگڑو، گڑ گڑ نہ کرو، ناراض تو نہیں ہے، چلے گا۔ لیذوقوا العذاب تبدیلی کے ساتھ متعلق ہے، شرط و جزا بالکل آپ نے دیکھا، ان اللہ کان عزیزاً، اللہ قادر ہے، حکیماً، اور حکمت بھی ہے، حکمت کو وہی جانتا کہ کس کو اللہ آپ کا بھلا کرے سزا دے، کس کو سزا نہ دے۔ ان کے مقابلے میں اللہ بشارت سنا رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مبتدا بن گیا، ایمان جنہوں نے اور عمل صالح کے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، داخل کر دیں گے ایسے باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے، حال کونہم خالدین فیہا، ندخلہم کی ضمیر سے آ رہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوں گے، حیض سے بھی پاک ہو جائیں گے، نفاس سے بھی پاک ہو جائیں گے، لہم خبر مقدم ثابتات کائنات، فیہا بھی اسی ثابتاتوں کے ساتھ متعلق، ازواج مطہرۃ مبتدا مؤخر ہے، وندخلہم ذلا ذلیلا، وندخلہم ذلا ذلیلا، گھنے قسم کے سایوں میں ہم ان کو داخل کریں گے، وندخلہم ذلا ذلیلا۔ یہ ہو گیا مولانا، یہ ہو گیا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کعب بن اشرف نے غلط فیصلہ کر دیا، یہ تعدی کر دی اس نے، حالانکہ جو امین ہے امانت، ان اہل امانت کو دیا کرو۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کون حق پر ہے، مسلمان زیادہ حق پر ہے یا مشرکین، تو ہونا یہ چاہیے امانت کا تقاضا، اگر امین ہوتے تو کہتے مسلمان ہدایت پر، محمد کے ساتھی، سمجھے؟ اسی لیے فرماتے ہیں ثابت ہے، یہی ہے ادِ الامانۃ الی اہلہا، جو امانت کی، بس یہ ہے، عام ہے، کوئی بھی ہو۔ اب اس کے بعد پھر چونکہ فتح مکہ جیسے ہو گیا، آپ نے دیکھا مکے پر فتح کیا، بیت اللہ پر فتح ہو گئی، بیت اللہ فتح ہو گئی، سب کچھ مسلمانوں کے پاس آ گئے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ چابی واپس لوٹا دو، جن سے چابی تم نے بیت اللہ کے لی ہے، وہ عثمان ابن طلحہ الحجبی، انہیں کے پاس اللہ کریں، وہ اب تک بھی ان کے خاندان کے پاس چابی رہتی ہے، سمجھے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ادا کرو، اہل امانت کو دے دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو، تو فرماتے ہیں کہ یأمرکم ان تحکموا بالعدل، یہ ان تحکموا بالعدل بتاویل مصدر مفعول بھی، فعل با فاعل اور متعلق مل کر بتاویل مصدر مفعول بھی ہے، یأمرکم کے لیے یہ ہوگا اذا حکمتم بین الناس، جب حکم بن جاؤ، فیصلہ کرو، تو فرماتے ہیں یأمرکم ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اڑے ہو گیا، شرط و جزا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، نعم ما، اب نعم فعل ہوا اس کا اللہ کا بھلا کرے، فاعل ممیز، ما موصوفہ، یعظکم بہ اللہ کا بھلا کرے، اس کے لیے یہ ہے کہ پورا جملہ صفت بنے گا، یہ تمیز بنیں گے، اور یہ فاعل ہو گیا نعم کا، اور نعم یہ خبر ہے ان کے لیے، فلا تو گڑگڑو گڑگڑ نہ کرو، ہو گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نعم ما، نعم الشیء شیئا یعظ بہ، وہ قول اور وہ فرمودات اللہ جن کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وہ بہت پیاری نصیحت ہے، بہت پیاری فرمودات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، مولانا امیر اور مامور کے احکام اب بتا رہے ہیں، یہ چونکہ آپ کو بتا دیا تھا کہ اس صورت کے اندر یہ ہے کہ بیان ہوں گے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ امیر کی اطاعت کر لو،
الامور التی تتعلق بالامیر یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو واطیعوا الرسول نبی کی اطاعت کرو واولی الامر منکم لیکن اولو الامر کی اطاعت ذاتی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس پر عامل کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، الرسول پر عطف کیا، مستقل اس کو نہیں لائے۔ سمجھ رہی میں کہ مولانا اطاعت عام ہے، اطاعت قول میں بھی ہوتا ہے اور فعل میں ہوتا ہے، برخلاف اتباع کے کہ اتباع صرف فعل میں ہوتا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ومن یتبع خطوات الشیطان، اس لیے اتبع اللہ نہیں ملے گا آپ کو، اتباع فی الفعل ہوتا ہے اور اطاعت فی القول و فی الفعل، یہ عام مطلق ہے وہ اخص مطلق ہے۔ فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو جنے دا پتریا، غیر مقلد بننے کی کوشش نہ کرو، ہو گیا مولانا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ رسول کی طرف اس کو لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن ہے، رسول کی طرف لوٹانے سے مراد حدیث ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت پر آپ کا ایمان ہو، ذالک الرد الی اللہ والی الرسول، اللہ رسول کی طرف لوٹانا خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، معال کے اعتبار سے اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے اللہ آپ کا بھلا کرے اچھا ہے۔ الحمدللہ ہمارے حنفیہ کی، شافعیہ کی، مالکیہ کی یہی اصول ہے، ہم اللہ اور رسول اور قیاس کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ والاجماع والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الامور الثلاثۃ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہو، اللہ اس کو ہدایت دے یا خدا میرا اس کا منہ کالا کر دے، سمجھے، بدبخت کی، بے غیرت کی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ابو حنیفہ کو تم نے شارع بنایا، اللہ کی قسم ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل شارع نہیں ہے، شارع ہے، بولو، شارع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شارع ہے۔ ابو حنیفہ کو محمد کے برابر بنایا، کروڑوں ابو حنیفہ جمع ہو جائے محمد کے جوتی پہ قربان ہے۔ اللہ مولی منظور کو ان کے خاک پا پہ قربان کرے، ان کے ماں باپ کو، لیکن تمہارے جیسے الو ابن الو ثم ابن الو کروڑوں کو ابو حنیفہ کے جوتے پہ قربان کر، سمجھتا ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہارے علم کا ہمیں خوب پتہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خوب پتہ ہے کہ عبارت پڑھنا تمہارے مجتہدین کو عبارت بھی نہیں آتی، جو بڑے بڑے مجتہد بنے، الو ثم ابن الو، سمجھے، الو ثم ابن الو۔ آیا ایک مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، فارغ ہو گیا جامعہ اسلامیہ سے، حضرت اقدس مفتی رفیع صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، 3 دن کا پنجگور میں جلسہ تھا، بہت پرانی بات ہے، گئے مولوی صاحب تم لوگ حدیث کو نہیں مانتے، تم لوگ قرآن کو نہیں مانتے، تم لوگ یہ جو ہوتے ہیں نا غیر مقلد، تھوڑا سا پھر پڑا ہے۔ میں نے کہا تو قرآن حدیث کو جانتا کیا ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اس حدیث کا ترجمہ کرے، من وجد الریح بین الیتہ فلیتوضأ، جو ہوا، اس کا ترجمہ کر لے مجھے۔ کہتے جو ہوا کو دیکھ لے، میں نے کہا ہم نے تو کبھی اپنی ہوا نہیں دیکھی، آپ نے سعودیہ کے ریال کھائے تو ڈر مارو تو دیکھو گے، ہم نے نہیں دیکھی، آپ نے سعودیہ کے ریال کھائی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نا، ہم نے تو کبھی ہوا نہیں دیکھی۔ من وجد الریح بین الیتہ فلیتوضأ، وضو بنائے، اپنی سرین میں ہوا کو دیکھ لے۔ میں نے کہا یہ دیکھنا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کہا کہ سن لے، میں نے کہا وہ بہرا ہے، سنتا نہیں ہے، بھرمارتا رہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کہتے دوسرا سن لے، میں نے کہا جنگل میں اس کے پاس کوئی بھی نہیں، جنگل میں اکیلا ہے، کوئی اس کے پاس سنتا نہیں۔ کہتے محسوس کرے، میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، محسوس اس کا مجازی ترجمہ ہے، احساس لازم ہے وجدان کے لیے، لیکن مجاز کے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ قائل ہی نہیں، حالانکہ حضرت اقدس کا مذہب میں نے آپ کو بتایا، حضرت مجاز فی صفات اللہ میں قائل نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا الرحمن الرحیم بسم اللہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، شیخ الاسلام بہت بڑی چیز ہے، سمجھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہاں، تم کہاں، تم اپنی خباثتوں کو جو چھپاؤ، شیخ الاسلام کی یہ کہ چھتری کے نیچے، شیخ الاسلام بہت بڑے آدمی ہے، قربان جاؤں، سمجھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کانا من اکابر اہل سنت والجماعت، استاد شاگرد دونوں اہل سنت والجماعت میں سے تھے،
کانا من اکابر اہل سنت، اہل سنت والجماعت کے اکابرین میں سے تھے۔ ہم لوگ اپنے کلاسوں میں ہمارے بعض مولوی زندگی بھر ابن تیمیہ کو گالیاں دیتے، دے دیں، تفردات اس کے ہوں گے، لیکن ابن تیمیہ اور زمانے کا اس وقت کا مولوی کانا من اکابر اہل سنت والجماعت۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ مجاز کے قائل نہیں، پھنس گیا مولوی صاحب اپنے اصول میں۔ میں نے کہا دیکھا آپ نے، ایک حدیث کا ترجمہ آپ سے حل نہیں ہو رہا، سمجھے؟ اور ابو حنیفہ کو تو للکار رہا ہے کہ ابو حنیفہ گیا گزرا، کاش کہ ابو حنیفہ زندہ ہوتا آپ دیکھ لیتے۔ ذالک الرد، یہی اللہ کا احسان ہے۔ امام ابو حنیفہ کو شارح سمجھتے ہیں، شارع نہیں سمجھتے، سمجھتا ہے؟ شارع اللہ کی ذات ہے، سمجھے؟ القواعد فی علوم الفقہ، حضرت اقدس مولانا حبیب احمد کیرانوی نے بہت اچھی بحث کی ہے۔ القواعد فی علوم الحدیث حضرت شیخ الاسلام ظفر احمد عثمانی کی ہے، لیکن ایک القواعد فی علوم الفقہ یہ اسی کے ساتھ احیاء السنن میں ہے، سمجھے؟ اس میں حضرت کا قلم بہت مضبوط معقولی قسم کا آدمی ہے، حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ۔ حل القرآن بھی اسی کے ہیں جو 3 جلدوں میں۔ الم تر الی الذین، اب اس کے بعد جو اللہ کے حکم سے اور امیر اور بادشاہ کے حکم سے جو روگردانی کرتا ہے اس کی مذمت کو اللہ بیان کر رہا ہے، جو روگردانی کرنا۔ الم تر الی الذین یزعمون، آپ کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ، رویت قلبی ہے میرے کا رویت علمی۔ الم تر الی الذین یزعمون، جو لوگ یہ گمان کرتے انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ انہوں نے ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوگی، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے ان کا ایمان ہے۔ یہ کہتا ہے یزعمون، گمان کرتے ہیں، حالانکہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا فیصلہ لے جائیں طاغوت کے پاس، کعب بن اشرف کے پاس۔ حالانکہ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم ہو گیا کہ ان یکفروا بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا دے، طاغوت کے ساتھ فیصلہ کرانے سے ان کو بھٹکا دے، دور جا کر کے لے جا کر کے ان کو پھینک دیں۔ بالکل ترکیب آسان ہے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آمنو کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ خبر ہے ان کے لیے، انہم مفعول بھی ہے یزعمون کا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان یتحاکموا مفعول یریدون کی، یریدون حال بنے گا یزعمون کے ضمیر سے۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، یہ حال ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حال بن جائے گا یریدون کے ضمیر سے، یریدون ان یتحاکموا بس۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، یہ پہلے والی یریدون پر اس کا عطف ہے، اور ضلالا بعیدا مفعول مطلق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اس قرآن کی طرف کی جس کو اللہ نے اتار دیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، نبی کے فرمان کی طرف، یہ ہو گیا شرط۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو اس حال میں، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ آپ سے روگردانی کرتے، روکتے ہیں لوگوں کو طاغوت کے پاس فیصلہ کرانے کے ساتھ۔ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ اللہ کا بھلا کا حال بنے گا منافقین سے۔ فَكَيْفَ أَمْرُهُمْ وَحَالُهُمْ، کیف خبر مقدم بنے گا، سمجھے؟ اور اذا اصابتهم مصیبت، یہ اللہ کا بھلا کرے، اس کے ظرفیہ محض ہے، ظرف بنے گا امرہم کے لیے۔ فکیف امرہم اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم، فکیف اذا اصابتهم مصیبت، کیا امر ہے اور کیا حال ہے ان کا جب ان کو کوئی مصیبت آ جاتی، بما قدمت ایدیہم، ان کی نحوست کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بد کرداری کی ہے۔ ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آتے ہیں اس حال میں، یحلفون باللہ، یہ قسم ہے، قسم اٹھاتے، کیا قسم اٹھاتے ہیں؟ ان اردنا، ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا مگر الا احسانا و توفیقا، بھلائی کا ارادہ کیا تھا، توفیقا، مصالحت اور موافقت کا ہمارا ارادہ تھا۔ حضرت عمر نے جس کی گردن اڑا دی، یاد ہے کہ نہیں؟ سمجھے؟ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، مسلمان کو غلط لگا کہ یہ کیسے فیصلہ ہو گیا، فوٹو اسٹیٹ قسم کا مسلمان تھا، حضرت عمر کے پاس لے گیا، الحمدللہ حضرت عمر نے اچھا فیصلہ کر دیا، سمجھے؟ کہا فیصلہ ہو چکا ہے، یہودی نے کہا تمہارے نبی نے کیا لیکن یہ مانتا نہیں ہے حضرت، اور اس کو یہ گھمنڈ تھا کہ حضرت عمر تیش میں آ کر کے جذباتی آدمی ہے، کہے گا میں یہودی کیسے جیت گیا، مسلمان کس طرح ہار گیا، سمجھے؟ یہ ہمارے حق میں۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو، میں آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، سمجھ؟ جا کر کے ماشاءاللہ تلوار لا کر کے مرغے کو ذبح کر دیا، لیکن گوشت اس کا حرام تھا منافق کا، سمجھے؟ ذبح کر کے چھوڑ دیا۔ فرمایا عمر کا فیصلہ یہ ہے، اس کے بعد پھر نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بولو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، فیصلہ کر دیا۔ یہ تو خطیب حضرات سے آپ سنتے رہتے، سمجھے؟ ملوں گے۔
ثم جاؤک فکیف کیف خبر مقدم امرہم اذا اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک پھر تیرے پاس آتے ہیں، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اصابت پر عطف ہے، یحلفون حال ہے، یحلفون باللہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ان اردنا انہوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا مگر الا احسانا بھلائی کا و توفیقا موافقت کا، اولئک الذین یعلم اللہ اللہ ان کو جانتا ہے ما فی قلوبہم ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، فاعرض عنہم ان کان الامر کذالک فاعرض عنہم ان سے روگردانی کرو، وعظہم ان کو نصیحت کرو، وقل لہم قولا بلیغا اور ان سے بلیغ بات کہہ دو، اس حال میں قول بلیغ ایسا قول بلیغ حال کونہ مؤثرا فی انفسہم جو ان کے دلوں کے اندر اثر کرنے والا ہو، گل اے ہے، سمجھتا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ چونکہ مولانا فی انفسہم یہ حال مقدم ہے قولا بلیغا نکرہ سے، اس لیے حال کو مقدم کرتے، تو اب کیا ہوگا؟ قل لہم کہہ دو ان سے قولا بلیغا ایک بلیغ بات کہہ دو، حال کونہ مؤثرا فی انفسہم فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں گھرنے والی بات ہو، سمجھتے ہیں؟ آپ کا ایک بہت ہی بڑا مولوی اس نے ترجمہ کیا، ان سے ان کے متعلق کہہ دو، ہائے ان سے ان کے متعلق، ان سے ان کے متعلق، یہ فی انفسہم کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے متعلق، ان سے قل لہم ان سے، فی انفسہم ان کے متعلق، ان سے ان کے متعلق لکھنے کا بڑا شوق ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ حال مقدم ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اتنا سا ہے، قسم خدا کی نام اتنا ہے، دیکھ کر کے تم لوگ کہیں گے ہے اللہ کس کا نام آ گیا سمجھے؟ جب اس کے سنیں گے تو کہیں گے کہ ہے اللہ کس کا نام آ گیا، کتنے بڑے لوگ ہے۔ چنانچہ ہم نے بھی جہاں وزارت تعلیم میں 2 سال سے بحث ہوتی ہے، میں نے ان کے ترجمے کا نام لیا تو شیعہ اور بریلوی غضب کے فاضل قابل اتنے ہنسے کہتے ہیں ان کو تو فعل و فاعل کا پتہ نہیں ہے، اس ترجمے کی تو بات ہی نہ کرو، سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی تو بات ہی نہ کر، اس لیے کہ وہ بریلوی بھی فاضل ہے اور شیعہ بھی فاضل ہے، جو نجف سے جامع فیضیہ قم سے پڑھ کر، میں خود جامع فیضیہ گیا پہلی مرتبہ، ویسے تو ہم جاتے ہیں 15-20 مرتبہ ایران گیا ہوں، میرے عزیزوں کا ملک ہے، وہاں ہمارے بلوچ لوگ برادری بہت، اللہ ان کو عزت دے، ان کے پاس کئی دفعہ گیا، عزت انہوں نے دی، لیکن ان کی جامع فیضیہ قم میں 10,000 طلبہ ہے، لگے مجھے دورہ کرایا، ان کی تکرار میں سنتا رہا، عربی میں اور فارسی میں تکرار، لڑکے چھوٹی ان کی داڑیاں جیسے ان کا، لیکن غضب کے فنون کے ماہر مولوی صاحب، سمجھے؟ اور آپ کو بتایا گیا کہ ان کو تو کچھ آتا ماتا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس دنیا میں تم لوگ رہ رہے ہو، سمجھے؟ کس دنیا میں رہ رہے؟ یہ آپ ہی ہے کہ جو صرف کہتے علماء دیوبند زندہ باد، قربان جاؤں علماء دیوبند پر، واقعتاً وہ زندہ باد، جبال العلم تھے محمد قاسم نانوتوی اور فقیہ الامت رشید گنگوئی، رئیس المحدثین انور شاہ کشمیری، شیخ العرب والعجم حسین مدنی، واہ واہ کیا پیارے نام ہے جی، سمجھے؟ ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، ہم نے تو سلیم اللہ کو دیکھا، ان کی تقویٰ اور طہارت، میں تو نالائق ہوں، میں کچھ حاصل نہ کر سکا، روزانہ اپنی حماقت پر اور اپنی کمزوریوں پر روتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ یا اللہ اس دریا سے لوگوں نے بڑا استفادہ کیا، مفتی نظام الدین سلیم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے، مولانا جمشید نے سلیم اللہ سے بہت کچھ لیا تبلیغی، مولوی حنیف گنگوئی یہ جالندری نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے اللہ کی پناہ مانگتا سمجھے؟ ہمارے حضرت کے یہ شاگرد نہیں ہیں، ہمارے حضرت کے شاگرد مولانا حنیف گنگوہی جو کتابوں کی شروعات لکھتا رہتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سمجھے؟ نفحۃ العرب، کنز الدقائق، معدن الحقائق وغیرہ یہ سب انہوں نے لکھی، بڑا فاضل آدمی ہے، سمجھے؟ حضرت مولانا تقی صاحب، رفیع صاحب، مفتی نظام الدین صاحب، مولانا حبیب اللہ مختار، سمجھے؟ دریا تھا ان لوگوں نے حاصل کیا، ہم تو اسی طرح خر عیسیٰ بمکہ روچو باز آید ہم آخر گردد، عیسیٰ کا گدھا مکہ تک جائے آئے پھر بھی گدھا ہی ہے، سمجھے؟ ہاں لیکن اس پر بڑی خوشی ہے، اس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا کہ میں نے 28-30 سال اس کو نماز پڑھائی، سب کو سبحان اللہ، سمجھتا ہے؟ کوئی ماں کا لال انکار نہیں کر سکتا، مولوی یا بہت مولوی زور لگاتے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں، لیکن آخر کار وضو ٹوٹ جاتا ہے سب کا، ہیزک
اور اللہ آپ کا پیٹ جاری ہو جاتا ہے، لیکن انکار کر نہیں سکتے، سمجھے؟ یہ بھی بڑی بات ہے۔ حضرت نے ایک دفعہ سبق میں فرمایا کہ ہم نے بہت پڑھا وجعلنا للمتقین اماما، بہت پڑھا وجعلنا للمتقین اماما، لیکن ہم امام نہیں بنے، ایک چرواہے کا بیٹا آ کر کے ہمارا امام بن گیا۔ واقعی میں چرواہ، ہمارے والد صاحب غریب فقیر مسکین بکری چرانے والے، پہاڑوں میں فیومم بحزوہ ویحومم بلقیق وبالخلیصہ یومن ویومن بالعزیب، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہم لوگ خانہ بدوش ہے، سمجھتا ہے؟ ہم لوگ دیہاتی ہے جی۔ من تکن الحضارت اعجبت فای بادیۃ ترانا، شہری زندگی جس کو پسند ہو مبارک ہو، لیکن تو ہمیں کون سا دیہاتی سمجھتا ہے؟ فای بادیۃ ترانا، تو کون سے دیہاتی ہمیں سمجھتا ہے؟ تمہیں تمہارا شہری بننا مبارک ہو۔ مفتی محمود نے فرمایا کہ میں دیہاتی قسم کا آدمی ہوں، لیکن یہ سیاسی لوگوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہوں۔ مفتی محمود کا مقابلہ تو کرو، واہ محمود واہ زندہ آباد، سمجھتا ہے؟ کیا ہمارے اکابرین تھے مولوی صاحب، بڑے لوگ تھے۔ چلو تب بھی اللہ نے تو مولانا ان سے ان کے متعلق سمجھے، دل میں اترنے والی بات کرو، فی انفسہم، ان کے متعلق، سمجھے؟ ان کی ذات سے ہٹ کر کے کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے، ان کے متعلق سمجھے؟ کیا نحو کی مہارت ہے، سمجھے؟ صرف اتنا سا تھا، حال مقدم تھا، وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا حَالَ كَوْنِهِ مُؤَثِّرًا فِي قُلُوبِهِمْ، انفس کا معنی فی قلوب، سمجھے؟ ہے چلیے گا جی مولوی صاحب، تمہاری مرضی ہے مولوی صاحب۔ بریلوی شیعوں کے سامنے ہم نے تذکرہ کر دیا تو ہنسنے لگے، سمجھے؟ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، نفی کے اندر من زائد ہے، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا ہے، یہ امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، سمجھے؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ رئیس الامراء ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کہ لیُطَاعَ، اس کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ یطاع کی ضمیر سے حال بنے گا، إِلَّا حَالَ كَوْنِهِ، إِلَّا لِيُطَاعَ حَالَ كَوْنِهِ مَقْرُونًا بِإِذْنِ اللَّهِ مَعْزُونًا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیُطَاع یہ متعلق ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ارسلنا کے ساتھ۔ وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ جَاءُوكَ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ ظرف بنے گا جاؤ کے لیے۔ لو ثبت کو حذف کرتے، میں آپ کو قاعدہ بتا چکا ہوں، جنیدہ پترا کیوں حذف کرتے۔ لو ثبت انہم جاؤک، اگر یہ آپ کے پاس آتے، اذ ظلموا انفسہم، جب کہ انہوں نے زیادتی کی تھی، فاستغفر اللہ، استغفار کرتے، واستغفرت لہم، اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، یہ ہو گیا شرط لو کے تحت ہو کر کے، ان اپنے اسم خبر سے مل کر کے ثبت کا فاعل ہو گیا، یہ شرط ہو گیا، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ذات پاتے۔ لا زائد فلا وربک اقسم بربک، تیرے رب کی قسم پیارے محمد، لا یؤمنون، ان کو ایمان حاصل بھی نہیں ہوگا، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنا دیں، فیما، ان مسائل کے اندر، شجر بینہم، جو ان کے جھگڑا پڑ جائے، فیما وقعت المشاجرۃ بینہم، جہاں لڑائی ان میں ہو جائے۔ تبینہ کے اندر میں نے یہ قاعدہ بیان کیا تھا، یاد ہے کہ نہیں ملنگو؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر اپنے دلوں کے اندر نہ پائیں حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور یہ کہ آپ کی بات کو مان لے جب تک یہ تین شرطیں نہ ہو جائے۔ اللہ ایک تو حکم آپ کو بنائے، پھر جو فیصلہ کرے تنگی محسوس نہ کرے، چشم ما روشن دل ما شاد، اور اس کو تسلیم بھی کر لے، یہ تین شرطیں ہو جائیں تو پھر پکے مومن ہوں گے، ورنہ یہ کہ الا بلا برگردن ملا، اڑے سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے، قریب پہنچ گئے ہم لوگ۔ وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، فرض کر لو کہ اگر ان پر فرض کر لیتے ہم لوگ، قتال کو لکھ لیتے ان پر، کیا نقتلوا انفسکم، کہ تم قتال کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ما فعلوا، اس کو یہ کبھی نہیں کرتے۔ ما فعلوا دو چیزیں، اقتلوا انفسکم، اقتلوا انفس اخوانکم، کئی دفعہ اس پر میں عرض کر چکا ہوں آپ کو، او اخرجوا من دیارکم، اگر یہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں، یہ مفعول ہے کتبنا کا، اور یہ خبر بنے گا ان کے لیے، ان یہ کہ اپنے اسم خبر سے ثبت کے لیے ہو گیا فاعل،
ما فعلوا جواب ہے لو کا، ما فعلوا احد الامرین، یہ اقتلوا انفسکم او اخرجوا، یہ دو چیزیں، ما فعلوا احد الامرین، یہ ان میں سے کوئی بھی بجا نہ لاتے الا قلیل، مگر ان میں سے کم، ما فعلوا واو ضمیر سے یہ مبدل منو، قلیل منہم یہ اس سے بدل ہے، معنی ابدال الظاہر من المضمر کے قبیل میں سے۔ وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ فَعَلُوا بِفَرْضِ الْمَالِ، اگر یہ کر لیتے ما ان باتوں کو بجا لاتے یوعظون بھی جن کی نصیحت ان کو ہوتی ہے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے اچھا ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث بن جاتا۔ لو انہم فعلوا ما یوعظون ولو انہم فعلوا ما یوعظون اذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما، اذن کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے مولانا، یہ حرفی ہوگا، سمجھے؟ اور یہ مضارع پر چونکہ عمل کرتا ہے، یہاں پر وہ چیز نہیں ہے۔ ان ولم پس کے اذن چاروں حرف معتبر، یاد رکھ ورنہ ہو جائے گا تو در بدر۔ یہ مجھے دوسرا مصرع نہیں آیا تو اس لیے میں نے خود بنایا۔ بھول گیا، آج سے 40 سال پہلے پڑھا، سمجھے؟ آج سے 40 سال پہلے پڑھے تو کہاں یاد ہوں گے، سمجھے؟ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، فرماتے ہیں کہ اگر یہ عمل کر لیتے جو کچھ ان کو نصیحت ہوتی ہیں، لَوْ ثَبَتُوا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے ہاں سے اجر عظیم ان کو دیتا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم کی رہنمائی ان کی کر لیتے۔ اس کے بعد پھر فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول، یہاں مولانا الاہم فالاہم کا قاعدہ آ گیا ہے، جو جتنا بڑا مطیع ہوگا انبیاء کے ساتھ ہوگا، کم ہوگا پھر صدیقین کے ساتھ ہوگا، کم ہوگا پھر شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے پھر کم ہوگا تو صالحین کے ساتھ، یہ الاہم فالاہم، اس سے الافضل فالافضل سے نیچے آ رہے ہیں۔ بلاغت کہتے ہیں مطابقت الکلام لمقتضی الحال، تو اس لیے بتاتے کہ مطیعین سب سے بڑا مطیع انبیاء کے ساتھ ہوگا، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ حضرت اقدس محدث العصر مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اقدس حماد اللہ حالجوی سے پوچھا نبی میں اور صدیق میں فرق کیا ہے، تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ نبی محبت وحی ہے، وحی اس کے سینے پر نازل ہوتی ہے، اور صدیق فرمایا کہ صدیق وعائے وحی ہے، ظرف وحی ہے، وحی کا ٹیپ ریکارڈر ہے۔ شہداء شہید وہ ہے جو اس وحی کی حفاظت کرے۔ صالح کون ہے؟ صالح وہ اس وحی کے مطابق عمل کرے، پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی، 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑھائی میں، سمجھتا ہے؟ تو مجھے اور آپ کو تو ہمیں تو سب کچھ تیار مل گیا ہے، لیکن پھر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ باپ اس کا گیا ہوا، چونکہ اللہ آپ کو ریاض میں پیسہ کما رہا ہے، بیٹے کو اس نے بھیجا کہ چلو دونوں کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، بولا اپنے باپ کو اس کو مدرسہ لے کر کے کراچی میں دیتا ہوں، سمجھے؟ پیسے بھی اس بدبخت کے پاس نہیں آئے، سمجھے؟ ہمارا دوست ہے 30 سال سے خوار ہو رہا ہے ریاض میں، کبھی یہ نہیں کیا کہ مولوی منظور یہ لاکھ روپے میرے طرف سے ہے ہی نہیں، نہ پیسہ، نہ دنیا، نہ دولت، نہ دین، کوئی کام نہیں ہے۔ پٹھان کیا کہتے ہیں؟ دین دا دنیا دوڑو نہ خراب، بولو دا دین دنیا کیا ہے؟ دوڑو نہ خراب، دونوں خراب ہو گئے تیرے باپ کے امین الدین کی جنے دا پتر۔ ہاں گل بدین، سبحان اللہ، گل بھی ہے لیکن بے دین ہے، ہاں سمجھتے ہیں؟ آیا اس میں گل بدین، گل بے دین، سمجھے؟ بڑے آدمی ہیں جی۔ اڑے نبی اور صدیق اور شہداء صالحین فرق آیا؟ اور نبی کے لیے جب صالح کا لفظ آیا جیسے حضرت ابراہیم کے، تو اس کا ترجمہ میں نے دوسرا کیا تھا، اس کال میں نے ختم کیا تھا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اس کا ترجمہ دوسرا کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا چونکہ مرغی کا دماغ ہے آپ کا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ معیت مکانی بھی ہے، معیت زمانی بھی ہے، معیت مکانی ہے، معیت زمانی، معیت مکانی، معیت نصرتی، معیت اعتقادی، سارے ماں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فَأُولَٰئِكَ كَائِنُونَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، ان میں سے کوئی فرشتے نہیں، یہ سارے کے سارے بشر ہے۔ جنیدہ پتریا، جو نبی کو انسان نہیں مانتا وہ ان کے اندر اللہ کا بھرا، یہ سارے کے سارے صدیق و شہداء و صالحین و یہ سارے انسان ہیں، سمجھتے ہیں؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فعیل مذکر مؤنث تثنیہ جمع اس میں برابر ہے۔ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ، آئے گا بِبَعِيدٍ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مذکر مؤنث دونوں۔ ان الساعۃ وَلَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، قریبتاً نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قریباً ہے۔
فعیل یستوی فیہ المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث تثنیہ جمع سب جلتا ہے، اس لیے وحسن اولئک رفیقا، بہت ہی اچھے ہیں یہ ساتھی بننے کے اعتبار سے، انہیں کو ساتھی بنائے آدمی ہے نبی تیرا ساتھی بن جائے، صدیق، شہداء اور صالحین۔ اللہم اجعلنا معہم، اللہم اجعلنا من الذین انعمت علیہم، یا ربنا، اللہ جن پر آپ نے انعام فرمائے ہمیں انہی میں سے کر دے۔ اللہ آپ حضرات کے مبارک چہروں کی وجہ سے اس نالائق کی بھی مغفرت کریں۔ کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، فقیر قسم کے طلباء ہوتے ہیں، مولوی عبدالہادی جیسے، سمجھے بھائی جان، یہ کالی پگڑی والے فقیر قسم کے لوگ، اللہ اللہ، ان کو دیکھ کر کے بس ایک امید رہتی ہے کہ اللہ ان کی جوتیوں کی وجہ سے ہماری مغفرت کرے، سمجھے؟ اس لیے اپنے اس خادم کو یاد رکھ لینا، سمجھے؟ ہے ذالک الفضل، مولوی صاحب یہ نعمتیں اس طریقے پر ملتی نہیں ہے قیمت پہ، ذالک الفضل کائن من اللہ، یہ مرافقت، ذالک کا مشار الیہ مرافقت، یہ مرافقت انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ فضل کائن من اللہ، نازل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، خدا جس کو انتخاب کرے، وکف اللہ علیما، اور اللہ علم رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کس کو نبی کا رفیق بناؤں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا، کس کو نہ بناؤں، چمڑی تو اچھی ہے لیکن ہے الو کا پٹا، ہے تو کالا لیکن قربان جاؤں اس پہ، سمجھے؟ سینہ سینہ شرقم مغفرات، تب گویم شر درد اشتیاق، تنزی جانو جان سے تندور نیست، لیکی چشم و گوش و ران نور نیست، تنزی جانو جان سے تندور نیست، لیکی چشم و گوش و ران نور نیست، اللہ وہ نور سب کو دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔